بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے عقل۔ عقل کے بارے میں ہم نے 2 ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن میں پارٹ 1 ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں قوت عقلیہ۔ اس کی افراد جربزا ہے، یعنی انسان فضول اور بے فائدہ چیزوں میں غور و فکر کرے، اور اس کی تفریح یہ ہے کہ قوت فکر ضرورت کے وقت بالکل عاجز رہے۔ اسے بلاہت اور حماقت کہتے ہیں۔ اس کی خرابی گمراہی ہے، اس کا نقطہ اعتدال حکمت ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دی ہے، کیونکہ حکیم کا کلام بغیر حکمت کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پس جو صاحبان حکمت ہوتے ہیں وہی قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل میں خرابی ہوتی ہے، چونکہ شرف انسانیت ہے، اور چونکہ ہمارے ہر عقیدے اور ہر عمل کا مکمل دار و مدار عقل پر ہے، اس لیے اس بارے میں ہمارے نظریات بہت شفاف ہونے چاہیے۔ نفس کی قوتوں کے تناظر میں یہ جان لینا چاہیے کہ پہلی 3 قوتیں وہ ہیں جو خواہشات کو جنم دیتی ہیں، اور ساری برائیوں کی جڑ یہی خواہشات ہوتی ہیں۔ ان تینوں قوتوں کو نقطہ اعتدال پر رکھنا عقل کی ذمہ داری ہے۔ عقل کو نفس کا وزیر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملکی آئین کے تحت وزیر اعظم جو مشورہ صدر مملکت کو بھیجے تو صدر اس مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح عقل جو مشورہ نفس کو دے تو نفس اس مشورے کو ماننے کا پابند ہے۔ ادھر تینوں قوتیں بھی نفس کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور اسے اپنے دامن اصل میں لانے کی کوششوں میں رہتی ہیں، اور یہ کشمکش تمام زندگی جاری رہتی ہے۔ اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نفس لذتوں کا حریص ہوتا ہے، اس لیے دانستہ یا نادانستہ کا عقل ماتم کرتی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل ایک متروک دوست ہے، اور مولا کریم علیہ السلام ہی نے یہ بھی فرمایا کہ عقل رحمان کے لشکروں کی سردار اور خواہش شیطان کے لشکروں کی قائد ہے، اور نفس ان دونوں کے درمیان کھینچا تانی میں ہے۔ ان دو میں سے جو غالب آتا ہے نفس اسی کے احاطے میں چلا جاتا ہے۔ پس اصولی طور پر نفس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ عقل کا دامن تھامے رکھے تاکہ اصول لذات میں وہ زیادہ اعتدال سے نہ ہٹے، لیکن اگر ایسا کرنا چاہے بھی تو اسے خود عقل کو اس کے نقطہ اعتدال پر لانا پڑے گا، کیونکہ افراط و تفریط تو عقل کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے نفس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نقطہ اعتدال ہوتا کیا ہے۔ تو چلیے سامعین، نقطہ اعتدال۔ سامعین محترم، اب ہم آپ کے سامنے نقطہ اعتدال پر روشنی ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر دائرے کے مرکز کو نقطہ کہتے ہیں،
یہی مقام ادر ہے۔ نقطے تک پہنچ جانا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں واحد و احد ہوتا ہے اور وحدت مطلقہ کا مظہر ہوتا ہے، جہاں دوئی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ذات سے ہے، جو مخلوق کی فہم و ادراک و تصور اور وہم و گمان سے باہر ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے 3 فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم منزل یقین تک پہنچ سکیں۔ جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے، بس اس کی معرفت اس کی صفات سے حاصل کی جاتی ہے۔ نقطہ صفت ہے اللہ کی اور صفت دلالت کرتی ہے موصوف پر، کیونکہ اس صفت کے ظہور سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام اشیاء نقطے پر منتہا ہوتی ہیں اور نقطہ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، اور یہی دین خالص ہے۔ اس بات کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے یہاں یکساں قربت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز زیادہ قریب ہو اور دوسری کچھ فاصلے پر ہو، کوئی بعید اس سے بعید نہیں اور کوئی قریب اس سے زیادہ قریب نہیں۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اس حدیث میں نقطے کو اللہ کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم یعنی صفت اور معنی کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دائرہ مقام مومن ہے اور مرکز مقام وحدت، لہذا ہر مومن چاہے وہ کسی بھی درجے کا مومن ہو، اسے اس نقطے سے یکساں کشش کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اب یہ بات کہ مومن کے درجات کس طرح بنتے ہیں، اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک نقطے کے گرد لاتعداد دائرے بنے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے نصف قطر چھوٹا ہوتا جائے گا، ویسے ویسے دائرہ نقطے سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اسے قربت معنوی کہتے ہیں، جس کی بنیاد معرفت پر ہوتی ہے، اور اسی سے مومن کے درجات بڑھتے ہیں، اور یہ ترتیب معکوس ہوتی ہے، یعنی جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا ہے ویسے ویسے درجہ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے مومنین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب سب سے چھوٹے دائرے کی نوبت آتی ہے تو مومنین کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں مومن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ نقطہ تک پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے جب آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے
کہ پروردگار ہمیں ایک دائرہ سے دوسرے دائرے میں منتقل کرتا رہے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ ہم نے نقطہ سے لے کر عقل تک گفتگو کی اور مومنین کی درجات کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرامین آل محمد آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔